نا بچہ اپنی ماں سے مانگتا ہے کہ نہیں مانگتا؟ پیسے مانگتا ہے، جو چیز کی ضرورت ہوتی ہے، اگر ماں نہ دے تو وہ کیا انداز بناتا ہے جی؟ ضد کرتا ہے، روتا ہے، آخر کار ماں کو ترس آ ہی جاتا ہے، وہ جو مانگ رہا ہوتا ہے نا بیٹے کو دے دیتی ہے ماں۔ تو اللہ بھلا کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے کہ میں تو اپنے ہر بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ وہ ایک ماں کی کیفیت دیکھیں، اللہ فرما رہا ہے میں 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہوں۔ اس لیے دعا قبول نہ بھی نہ ہو، چھوڑنی نہیں مانگنی، اور گڑ گڑا کے تسلی سے دعا مانگا کریں، تسلی سے رو رو کے اس کے حضور دعا مانگیں۔ اگر نہ بھی قبول ہوگی تو قیامت کے دن ثواب تو ملے گا ہی، وہ تو ضائع نہیں نہ ہوگا، اس لیے دعا مانگنی چاہیے۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو سب سے بڑا کام کیا ہے نا، وہ احادیث کو جمع کیا ہے۔ احادیث کیا ہیں جی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمان ہے نا وہ احادیث ہے۔ اب یہ بڑا مشکل کام تھا، ہمارے ہاں تو کتاب کی شکل میں آ گئی نا سامنے، جا کے پیسے دیں کتاب لے آئیں، بخاری شریف، ابن ماجہ، ابو داؤد، مسلم شریف، نسائی شریف، لیکن جنہوں نے یہ لکھی ہے نا ان کی حالات زندگی پڑھ کے دیکھیں انہوں نے کیسے لکھی۔ انہوں نے ایسے نہیں کہ بستر میں بیٹھے گھر میں بیٹھے بیٹھے ہی لکھی گئی ہے، نہیں بھائی، ایک ایک حدیث کے لیے بڑی بڑی دور سفر کرنا پڑا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے جب ارشادات اپنے فرمائے، اپنے فرمان صحابہ کو سنائے، وہ صحابہ سن کے بکھر گئے، کوئی کسی علاقے میں چلے گئے، کوئی کسی میں چلے گئے، کوئی کسی میں چلے گئے۔ اب امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ایک دن میں اپنے استاد صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو میرے استاد صاحب کہنے لگے کہ کاش کوئی ایسا بندہ ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح احادیث جمع کر دے تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے۔ امام بخاری فرماتے میں نے نا اسی وقت ہی نیت کر لی کہ میں لکھوں گا، میں جمع کروں گا ان احادیث کو۔ آپ فرماتے نیت کی، رات سویا تو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، چیر ہویا منو ترلے لیندیاں، کدے تے موڑ میرے ول واگاں، جے خواب میری وچ ایک وار جے آویں تے میں ساری عمر نہ جاگاں۔ خواب میری وچ ایک وار جے آویں تے میں ساری عمر نہ جاگاں۔ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ امام بخاری فرماتے میں نا خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نے ایک پنکھے کے ساتھ ہوا دے رہا تھا۔ صبح اٹھے، فرماتے میں نے نا وہ خواب اپنے استاد صاحب کو سنائی جا کے کہ میں نے یہ خواب دیکھی ہے، میں نے یہ خواب دیکھی ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ نہ صحیح حدیثیں جمع کریں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کو جمع کر کے لکھیں گے، اس کی تعبیر یہ ہے۔ امام بخاری کہتے پھر میں نے ارادہ کر لیا، نیت پکی ہو گئی، اور 16 سال تک یہ کتاب لکھی، 16 سال میں یہ صحیح بخاری لکھی، اور ایک ایک حدیث سننے کے لیے بڑا بڑا سفر کرنا پڑا ہے۔ کسی نے بتایا جی یہ احادیث وہ اس شخص کے پاس ہے جو فلاں ملک کے اندر ہے، آپ ادھر سے سفر شروع کیا، ان کے پاس چلے گئے، انہوں نے بتایا جی اس کے پاس ہے، اس کے اتنی مشکلاتوں سے گزر کے پھر یہ کتابیں تیار ہوئیں، پھر یہ احادیث کی کتابیں ہمارے سامنے پھر آئیں۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے میں نے جب بھی کوئی حدیث لکھی ہے، فرماتے 6 لاکھ احادیث مجھے زبانی یاد تھی۔ کتنی جی؟ 6 لاکھ احادیث فرماتے مجھے زبانی یاد تھی،
ان 6 لاکھ میں سے نا میں نے چن چن کے اس کتاب بخاری کے اندر 6000 لکھی. 6 لاکھ میں سے چن کے 6000 لکھی ہیں اس کتاب کے اندر، بخاری کے اندر. اور فرماتے جب بھی کوئی حدیث لکھنے لگا ہوں نا، اس سے پہلے میں نے غسل کیا ہے، اور پھر 2 رکعت نفل پڑھے ہیں، اور پھر استخارہ کیا ہے. فرماتے اس کے بعد میں نے حدیث لکھی. یہ حدیث کے ادب ہوتے ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا جی میں آپ سے احادیث سننے کے لیے آیا ہوں، احادیث سننے کے لیے آیا ہوں، آپ مجھے احادیث سنائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سنائیں. آپ نے کہا جی تشریف رکھیں، میں ابھی آتا ہوں. اٹھ کے گئے، تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے، پھر احادیث سنانی شروع کی. وہ بندہ کہنے لگا جی کہاں پر گئے تھے آپ مجھے بٹھا کے؟ آپ نے فرمایا میں نا غسل کرنے کے لیے گیا تھا، کیونکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سنانے سے پہلے غسل کرتا ہوں. تازہ غسل، یہ نہیں کہ غسل ٹوٹ جا، تازہ غسل کرتا ہوں. اور پھر نبی کریم، یہ ادب تھے ان کے، یہ ان کے ادب تھے، ادب. امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ 40 سال تک روضہ رسول کے پاس بیٹھ کے حدیث پڑھاتے رہے. کتنے سال جی؟ 40 سال. اور لوگ پڑھتے تھے، پاس روضہ رسول تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ انور تھا. وہ جو کتاب کا ایسے پیج پلٹتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے کہ آواز نکلتی، چھوں پیج پلٹتے ہوئے آواز نکلتی ہے. امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ اس قدر روضہ انور کا ادب کرتے تھے کہ اس پیج پلٹنے کی آواز بھی پیدا نہیں ہونے دیتے تھے. 40 سال وہاں پر بیٹھ کر احادیث پڑھائی، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس پیج پلٹنے کی آواز آئی ہو، کبھی پیج پلٹنے کی بھی آواز. اس قدر ادب و احترام ہوتا تھا.